السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، معاشرہ پانچ چیزوں پر قائم رہتا ہے، اور وہ پانچ چیزیں معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے، معاشرے کا امن اور سکون خراب ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کا ہر آدمی بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا تو ہے آدمی کا عقیدہ، دوسری چیز آدمی کا نسب، اور تیسری چیز آدمی کی جان، چوتھی چیز آدمی کی عزت اور آبرو، اور پانچویں چیز ہے آدمی کے اموال، اس کی جائیداد۔ یہ پانچ چیزوں کا معاشرے کے صحیح رہنے کے لیے ان پانچ چیزوں کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اور ہر آدمی چاہتا بھی یہی ہے کہ اس کا دین اور اس کا عقیدہ اور جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے وہ صحیح سلامت رہے۔ اپنی نسل اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اس کو بھی آدمی چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدمی کو اپنے جان
اور اپنی اموال اور جائیداد کی حفاظت کی بھی ہمیشہ فکر رہتی ہے. تو ان 5 چیزوں کی حفاظت آدمی کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے، اور معاشرے کے صحیح سالم رہنے کے لیے ان 5 چیزوں کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے. اسی لیے اسلام کے اندر ان 5 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کے ذرائع اور تدبیریں بیان فرمائی گئی ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان 5 چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے اندر کسی طرح کا بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں، حدود اور تعزیرات بھی اسلام میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو آدمی کا دین، مذہب اور اس کا عقیدہ. مسلمان کا دین اور اس کا عقیدہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا، جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے دین اور اپنے مذہب کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں. آج معاشرے کے اندر جب جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بدنام کر دیا گیا. جہاد کا تصور سارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ بس کافروں کو جہاں ملے قتل کرو اور مارو اور ان کی جان دے دو. حالانکہ جہاد کے معنی تو کوشش کرنے کے ہے. اب آدمی جس لائن کے اندر رہتے ہوئے بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش کو جہاد کا نام دیا جائے گا. عربی کا لفظ جہاد، اس کے معنی ہے کوشش کرنا. ایک طالب علم ہے، کالج کو جاتا ہے، وہ اچھے نمبرات سے پاس ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی اس کوشش کو بھی جہاد کہا جائے گا. ایک آدمی نے بزنس شروع کیا اور اس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنے بزنس کو سکسیسفل بنا کر کے آگے تک اس کو لے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ کوشش بھی جہاد. ایک آدمی آفس کے اندر کام کرتا ہے، اچھے سے کام کر رہا ہے تاکہ اس کو جلدی سے پروموشن مل جائے، تو اس کا یہ اچھے سے کام کرنا اور کوشش کر کے اپنے ڈائریکٹر کو بتلانا، اس کی یہ جو کوشش ہے یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کے معنی تو کوشش کرنے کے ہیں، لیکن آج جہاد کے لفظ کا، اس کے معنی کا ایک غلط تصور پوری دنیا کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا گیا کہ اس کے معنی ہے کہ مسلمان کافروں کو، غیر مسلموں کو قتل کرتے ہیں. ہاں، وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن وہ جب چاہے جہاں چاہے نہیں کیا جا سکتا. اس کے کچھ فوائد بھی بتائے گئے ہیں، کچھ شرائط بھی بتلائے گئے ہیں. اگر وہ پورے آتے ہیں تو جب اس عمل کو انجام دیا جائے گا، ورنہ تو ہر مسلمان جب چاہے جہاں چاہے ہتھیار لے کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ آدمی کے، مسلمان کے دین اور اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اسلام نے جہاد کو مشروع کیا ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی، اکثریت اور ان کی حکومت چلتی ہو، وہاں پر غیر مسلموں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے گا اور ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام میں آ جائے. ایسا بھی نہیں. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں آدمی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے سامنے خوشخبریاں
اور اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرانا، یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور فیصلہ اس کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ چاہے تو ان چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اسلام میں آ جائے اور چاہے تو اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے زمانے میں جب اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، ان علاقوں تک پہنچا جہاں پر عیسائی آباد تھے، جہاں یہودی آباد تھے، تو ان کو اسلام میں آنے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ان کی مذہب پر باقی رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کی جو عبادت گاہیں تھی، چرچ، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی جو بھی عبادت گاہ ہو، ان سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، ان کو ان کی جگہ پر برقرار رکھا گیا اور ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی ایک واقعات ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے، وہاں پر عیسائیوں کے، یہودیوں کے جو گرجا گھر تھے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادباً اور تعظیماً یہ کہا کہ آپ آ کر کے ہمارے گرجا میں نماز ادا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں تو نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے اس گرجا کے اندر نماز پڑھی ہے، اس لیے اس پر مسلمانوں کا زیادہ حق ہے اور وہ جبراً تم سے اس گرجا گھر کو لے لیں گے۔ میں یہ چیز پسند نہیں کرتا، اسی لیے آپ نے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور کسی اور جگہ پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ الغرض مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنے مذہب میں جبراً داخل کرے۔ اسلامی رواداری دوسرے مذہب والوں کی اونچ نیچ کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں رہنا، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ الغرض میں جو بات کہہ رہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی کے دین اور عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاد کو مشروع کیا گیا۔ آدمی کے نسب اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے نکاح کو اسلام کے اندر مشروع کیا گیا۔ فَانْكِحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے کوئی اگر پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لو۔ اس سے آدمی کا نسب بھی محفوظ رہے گا اور اس سے عورت کی عزت وہ بھی محفوظ رہے گی، دونوں بھی گناہ کے اندر پڑنے سے بچ جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نکاح کو چھوڑ کر کے کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور نسب جو معاشرے کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی عورت کی عزت اور اس کی آبرو کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی سخت سزا اسلام کے اندر بتائی گئی، اس لیے کہ وہ معاشرے کی بنیاد کو ہلا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی سزا بتا دی گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ جب یہ گناہ کے اندر ملوث ہو گئے اور ان کا جرم ثابت ہو گیا، انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تو پھر ان لوگوں پر، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگانے چاہیے۔ اور پھر یہ سزا بھی ایسی نہیں کہ کسی بند کمرے کے اندر جہاں کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، ایسی جگہ پر لے جا کر کے سزا دے دی جائے۔ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے آج ہمارے پاس ہوتا ہے، کسی کو سولی پر لٹکایا، کسی کو پھانسی دے دی، جو بھی کیا بند کمروں کے اندر نہیں۔ یہ جو سزا اسلام نے بتائی ہے، اس کے دینے کا طریقہ بھی بتا دیا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس سزا کو دیکھنی چاہیے کہ جو ان دونوں کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اندر حکمت کیا، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جب دیکھے گا، اس طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی رہیں گے، برے لوگ بھی رہیں گے،
نیک اور صالح بھی رہیں گے، مجرم لوگ بھی رہیں گے۔ اگر مجرمین میں سے کوئی آدمی آگے چل کر کے کسی عورت کی عزت کے لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس انجام کو یاد کر کے وہ اپنے ارادے سے باز رہے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ اگر میں اس کام کے اندر ملوث ہوا تو میرا انجام بھی یہی ہوگا، چوراہے پر لا کر کے مجھے بھی سر قلم کر دیا جائے گا اور بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی میرے اوپر اس سزا کے جاری ہونے کو دیکھے گی۔ شرم کے مارے اور اس انجام کے خوف سے گھبرا کر کے وہ آدمی اس گناہ کے قریب بڑھنے سے رک جائے گا۔ یہ حکمت ہے اس سزا کے اندر جو اسلام نے بیان فرمائی۔ اس کے ذریعے سے آدمی کا نسب اور عورت کی عزت اور آبرو محفوظ رہتے ہیں، جو کہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی ہے وہ آدمی کی جان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم یعنی انسانوں کو عزت بخشی ہے، ساری مخلوق کے اندر اس کو بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے اور کسی کی جان کو ناحق لینے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے کے امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے ویسی ہی سخت سزائیں شریعت کے اندر بتائی گئی۔ جو آدمی ناحق کسی کی جان کو لے لے، قرآن کریم نے اس کی سزا بیان فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے مقتولین پر۔ اب جو آدمی بغیر کسی وجہ کے سامنے والے کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اس آدمی کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی قتل کرنا چھپ چھپا کر کے نہیں، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی۔ اور اس سزا کے متعلق قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، زندگی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کی گردن مار دی گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کے اندر زندگی ہے۔ وہ کس طریقے پر؟ جب سزا سب کے سامنے ہوگی تو ہر ایک اس کو دیکھے گا، اور اگر آدمی آئندہ چل کر کے کسی کی جان لینے کا ارادہ اور نیت کر کے آگے بڑھے تو اس آدمی کی سزا اس کو یاد آ جائے گی اور وہ اپنے قدم پیچھے کر لے گا۔ اس طریقے سے جو آگے مرنے والا تھا وہ آدمی اس کے جرم سے بچ جائے گا اور یہ مارنے سے رک جائے گا، اور اس مرنے والے کی جان اس کے ہاتھ میں ختم ہونے اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گی۔ اس طریقے پر قصاص کو انسانوں کی زندگی قرآن کریم نے بتایا ہے۔ اور آخری چیز آدمی کا مال، اس کو بھی معاشرے کی بنیاد قرار دیا گیا، اور پھر اگر کوئی کسی کا مال ظلمن لینے کی کوشش کرے، اس سے چھیننے کی کوشش کرے اور ناحق ہڑپنا چاہے تو اس کے لیے بھی قرآن کریم نے حدود بیان فرما دیے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جو چور اور چورنی کسی کا مال چوری کر لیتے ہیں تو سزا کے طور پر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ سزا بتائی گئی ہے اور یہ ان کے کیے کا نتیجہ ہے جو ان کو ملے گا۔ تو الغرض معاشرے کی جو 5 بنیادیں ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت شریعت کے اندر دی گئی ہے۔ اسلامی قانون کے اندر ان 5 بنیادوں کو خراب کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں، حدود اور تعزیرات بیان فرمائی گئی۔ اسلام معاشرے
معاشرے کے اندر رہنے والے ہر فرد کی صحیح اور حقیقی تربیت کرتا ہے، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید رکن بنتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان جس کی صحیح تربیت ہوئی ہو، وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جس طریقے سے دین اور عقیدے کی حفاظت، اپنے نسب اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے، ایسے ہی دوسرے کے لیے اس کے دین کی حفاظت، اس کی آبرو کی حفاظت اور اس کے نسب کی حفاظت چاہتا ہے۔ اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، جس طریقے سے انسان یہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی دست درازی کرے اور مجھ پر کوئی آدمی جبر ڈال کر کے میرا مال ہڑپ کر لے جائے، چوری کر لے، یہ جس طریقے سے آدمی کو ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، ایک تربیت یافتہ آدمی دوسرے کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا نسب، اس کی عزت اور اس کا دین، اس کا عقیدہ سب محفوظ رہے۔ اسلام کا ابتدائی دور اس طرح کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائی زمانے میں قاضی عدالت لگا کر کے بیٹھتے تھے کہ کوئی مقدمہ آئے تو ہم اس کو حل کریں، لیکن مہینوں گزر جایا کرتے تھے، ایک مقدمہ بھی ان کی عدالت میں نہیں آتا تھا۔ اس طرح پرامن معاشرہ، محبتوں سے بھرا ہوا معاشرہ اس زمانے کے اندر۔ ایک عورت تنہا میلوں کا سفر کرتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک کا اکیلے سفر کر رہی ہے، لیکن اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی انسان کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور جتنے انسان اس زمانے کے اندر تھے، ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ جانے والی عورت پر نظر ڈالے۔ وہ امن و امان، وہ تربیت اسلام نے اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی تھی۔ ہر معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ برے لوگ جو معاشرے کے امن کو خراب کریں، جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر دے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بدن کے کسی عضو کے اندر، کسی پارٹ کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہو، اور کبھی تو اس بیماری کو علاج کے ذریعے سے، دوا دینے کے ذریعے سے، ٹیکہ اور انجیکشن کے ذریعے سے ختم کر دیا جا سکتا ہے اگر وہ بیماری ابتدائی مراحل کے اندر ہو۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر بعض خراب نفس والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہماری زبان کے اندر اگر کہا جائے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسی طریقے پر وہ لوگ صرف خبر سے، کہہ دینے سے، ڈرا دینے سے نہیں سنتے، جب تک کہ ان پر سزائیں اور حدود اور تعزیرات کو جاری نہ کر دیا جائے۔ معاشرے کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کو ان جرائم سے دور رکھنے کے لیے سزاؤں کا، حدود کا جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اگر بدن کے اندر بیماری بڑھ جائے تو آخر درجہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس عضو کو بدن سے الگ کر دیا جائے اور کاٹ دیا جائے، تاکہ وہاں کی بیماری پھیل کر کے دوسرے حصوں کو خراب نہ کرے اور انسان کی جان کو خطرہ نہ بنے اور اس کی زندگی اس بیماری کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ مجرم لوگ، جب تک ان پر سزائیں جاری نہیں کی جائیں گی، جب تک ان لوگوں پر تعزیرات اور حدود کو قائم نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ اس معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہونے نہیں دیں گے۔ وہ لوگ اس معاشرے کی محبتوں کو خراب کرنے کے اندر لگے ہوئے رہیں گے۔ اب ایسے مجرموں کو قابو میں کس طرح کیا جائے، ایسے مجرموں کو لگام کس طریقے سے پہنائی جائے، اس کے لیے مختلف ممالک کے اندر مختلف قوانین بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا قانون الگ، پڑوس کا قانون الگ، بنگلہ دیش کا الگ،
ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے جو اس ملک کے اندر چلتا ہے، لیکن یہ جو قوانین دنیا کے اندر چل رہے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین، انسان، اور وہ بھی ایسے انسانوں کے جو بے دین ہیں، جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں اور جن کو اللہ کی معرفت نہیں، اور پھر ایسا انسان جس کو کل کیا حالات پیش آنے والے ہیں اس کی کوئی خبر و اطلاع نہیں ہے، وہ آج معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قانون بنا دیتا ہے، اور پھر وہ قانون ایسا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ایک گولی تجویز کر دے اور اگر مریض کے اوپر وہ گولی اثر نہ کرے تو بدل کر دوسری گولی دی جاتی ہے، یہ قوانین کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اگر ایک قانون لانے کے بعد اس سے مجرمین اور جرائم قابو میں نہیں آئے تو اس کو بدل کر دوسرا قانون لایا جاتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ایسے ہوتے ہیں، اور ایک قانون ہے اسلامی قانون، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے، اور اس ذات کا بنایا ہوا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کی فطرت سے، اس کی عادات سے اور انسان کی خصلت سے خوب واقف ہے، جو قیامت تک آنے والے سارے حالات سے واقف ہے، اور جو جانتا ہے کہ کون سا جرم کتنا بڑا ہے اور کون سا جرم کرنے سے معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور کون سے جرم کو روکنے کے لیے عدل اور انصاف کے ترازو میں تول کر کے کتنی سزا دی جانی چاہیے، اور کون سے جرائم کو روکنے کے لیے کون سی سزا تجویز ہونی چاہیے، یہ سب کچھ پروردگار عالم جانتے ہیں، اور انہوں نے ہی اسلامی قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کو عطا فرمایا ہے۔ اسلامی قانون یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ انسانی قانون کے درمیان اور اسلامی قانون کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اور جب ان فرقوں کو سمجھیں گے تو اسلامی قانون کی اہمیت، اس کی افادیت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسانی جو قانون بنایا ہوا ہے، کوئی بھی قانون جو بنایا جائے وہ انسان کی فطرت، اس کی خصلت اور اس کی رعایت کرتے ہوئے بنانی چاہیے، اور ایک انسان مل کر کے سارے ملک کے اندر رہنے والے افراد کی، ان کے مزاجوں کی، ان کی خصلتوں کی اور ان کی عادتوں کی رعایت کرتے ہوئے نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کی خصلت، اس کا مزاج، اس کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے۔ سارے ملک کو تو چھوڑ دیجئے، اس مسجد کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی طبیعت الگ الگ، ساری مسجد بھی چھوڑ دیجئے، پہلی دو صفوں کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی مزاج ایک دوسرے سے الگ الگ اللہ نے بنائے ہیں، تو ایک آدمی سارے لوگوں کی، ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے قانون بناتا کیسے بنائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے انسان کو پیدا کیا اس کی خصلت کو بھی جانتے ہیں، اس کی عادات کو بھی جانتے ہیں، انسان کی فطرت کو بھی جانتے ہیں، اس نے ایک قانون دیا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ یہ انسان کا بنایا ہوا اور وہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون ہے، اور دوسرا انسان کا قانون اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کو ایک انسانوں کی جماعت یا کوئی کورٹ مل کر کے فیصلہ کر دے کہ ہاں یہ قانون بن سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس کو کسی عدالت میں پیش کرنے کی اور کسی عدالت کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا قانون ہے۔ اب کوئی عدالت اس کو قانون مانے کہ نہ مانے، وہ قانون ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون امن و امان قائم کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دنیا آج امن و امان کی متلاشی ہے،
جو امن انسانیت کو آج چاہیے وہ اسلامی قانون کے اندر موجود ہے، لیکن لوگ اس کو نافذ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اسلام کا نام لگا ہوا ہے، اور اسلام کے ساتھ دشمنی تو اس کے قانون کے ساتھ بھی دشمنی۔ الغرض اسلامی قانون یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جتنے جرائم آج ہو رہے ہیں، ہر دن سننے میں آتا ہے کہیں ریپ ہو گیا، کہیں چوری ہو گئی، کہیں ڈاکہ پڑ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں جبرن کسی کو اسلام کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کہیں موب لنچنگ ہو گئی، اور کہیں پر دوسرے مذہب کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیا گیا، نہ کہنے پر مارنے کی دھمکی دی گئی، کسی عورت کی عزت لوٹ لی گئی۔ ایسے مواقع پر پردے کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام نے کتنا اچھا نظام دیا۔ اگر عورت باپردہ ہو، اوپر سے نیچے تک اپنے کو چھپائے ہوئے ہو، کسی غیر محرم کی نگاہیں اس عورت کے چہرے کو نہ دیکھ سکتی ہو، تو وہ عورت معاشرے کے اندر محفوظ رہے گی۔ اور اگر کھلم کھلا برقع اتار کر کے اپنے کو آزاد سمجھ کر کے معاشرے کے اندر گھومے گی، تو ایسے جرائم معاشرے کے اندر ہوتے رہیں گے۔ اسلامی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب تک یہ نافذ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر، ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کی، اسلامی قوانین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے اسلامی احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے۔